2021 کی اگر بات کی جائے تو افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد اسلام آباد نے یہ سوچا تھا کہ شاید ایک نئے دور قربت کا آغاز ہوگا۔ رات گئے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یاسین منیر کی سینا اپنی 20 سے زیادہ چوکیاں چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے قندھار پرانت کی سیما پر تناؤ لگاتار بنا ہوا ہے۔ افغانستان سے اسپن بولدک سے قندھار سے اور چمن بارڈر پہ جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف سے پاکستانی پوسٹوں پہ فائرنگ کی گئی، چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ہماری طرف سے آفیشلی ابھی تک پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں۔ اس وقت پاک افغان بارڈر پر شدید جنگ جاری ہے۔ چوکیاں تھیں ان کے بھی تباہ ہونے کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بارڈر ایریا میں رہنے والے شہریوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور یقینی طور پہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مزید حالات خراب ہو سکتی ہیں۔ 2 برس کے اندر اندر وہ تمام خوش فہمیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں جنہیں ہم نے برادرانہ تعلقات کا نام دیا تھا، اور اس لڑائی میں ہیوی جو آرٹلری ہے اس کا استعمال بھی بتایا جا رہا ہے۔ افغانستان نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے پہلے وہاں پہ حملہ شروع کیا ہے۔ بھارت اب افغانستان کو 2 محاذی حکمت عملی کا حصہ بنا چکا ہے۔ جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر تھے انہوں نے بھی انڈیا کا دورہ کیا۔ قطر کے اندر ترکی کے اندر مذاکرات ہوئے، جو مذاکرات ناکام ہو گئے، اب ایک دفعہ پھر یہ جنگ رات کے افغانستان اور پاکستان کی سیما پر ایک بار پھر سے حالات بگڑ گئے ہیں۔ بیتی رات دونوں دیشوں کی سیما پر بھاری گولی باری ہوئی۔ اس سپتاہ کی شروعات میں ہوئی شانتی وارتا کے وفل ہونے کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ پھر سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ دونوں دیشوں کے ادھیکاریوں کی اور سے اس کی پشٹی کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں نے ہی ایک دوسرے پر آروپ لگائے ہیں۔ گولی باری کی تیورتا اتنی ادھک ہے کہ ڈیورڈ لائن کے دونوں اور رہنے والے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر سرکشت ٹھکانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان کی سینا نے پاکستانی سینا کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ افغان میڈیا خراسان نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی سینا 20 سے ادھک چوکیاں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی ہے۔ دونوں دیشوں کے بیچ ماحول لگاتار تناؤ پورن بنا ہوا ہے۔ افغان طالبان کے پروکتا جبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستانی بلوں نے قندھار پرانت کے اسپن بولڈک ضلع میں حملے کیے اور سیز فائر کا النگھن کیا۔ اسپن بولڈک چھیتر میں دونوں دیشوں کے سرکشا بلوں کے بیچ سنگھرش اتنا بڑھ گیا کہ ہلکے ہتھیاروں سے لے کر بھاری فائر پاور کا استعمال شروع ہو گیا۔ رات گئے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کچھ عرصے سے خاموشی تھی، سیز فائر قطر میں ہوئی تھی، وہ چل رہی تھی، لیکن کل رات اب اس پہ 2 مختلف آراء ہیں، 2 مختلف سائڈ کی سٹوریز ہیں۔ افغانستان نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے پہلے وہاں پہ حملہ شروع کیا ہے، چمن بارڈر پہ اور بدینی کے پاس، یہ دونوں جگہ بلوچستان اور کوئٹہ اور چمن وہیں پہ قریب قریب ہیں، بلوچستان بارڈر ہے یہ جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان نے یہ کہا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان نے پہلے پاکستان کی بارڈر پہ حملہ کیا، کراس کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت پاک افغان بارڈر پر شدید جنگ جاری ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے اور بارڈر ایریا میں رہنے والے شہریوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے اور یقینی طور پہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، مزید حالات خراب ہو سکتی ہیں۔ آج سے 1 مہینے پہلے بھی اسی طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی، پھر قطر کے اندر ترکی کے اندر مذاکرات ہوئے، جو مذاکرات ناکام ہو گئے، اب ایک دفعہ پھر یہ جنگ رات کے اس پیر شروع ہے۔ اس حوالے سے اس ویلاگ کے اندر ہم نے بات کرنی ہے۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل جے بھارت میں۔ حال ہی میں افغانستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور دونوں بارڈروں پر بہت ہی بھینکر طریقے کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے 5 گھنٹے لگاتار فائرنگ کرنے کے بعد پاکستان کی ٹیم نے گھٹنے ٹیک دیے تتھا 20 کھولیاں پیچھے جا کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے گولیوں کے آگے پاکستان کی جو آرمی ہے ان کے پیر کانپے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستانی آرمی جو چیف ہیں ان سے جب سچویشن کا سامنا نہیں ہوا تو وہ پیچھے جا کر نواز شریف جی سے مدد کی گہار لگانے لگے۔ تو بنے رہیے ویڈیو میں، ملتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا جو دورہ انڈیا تھا اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا پاکستان میں۔ اب چونکہ اس کو کافی دن ہو گئے، بلکہ 1-1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر تھے انہوں نے بھی انڈیا کا دورہ کیا۔
वो भी 5 रोज़ा दौरा था, तो उस पे भी गालिबन पाकिस्तान या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की और उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो उन्होंने किया है। आपको बिल्कुल मैं बताऊँगा ये। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ये हक हासिल नहीं कि दूसरे ममालिक से ताल्लुकात पर असरअंदाज होने की कोशिश करे। ये बयान है सर अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी का। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर मुज़ाकरात में रुकावट डालने का इल्जाम आयद। दूसरा फिर गुज़श्ता दिन जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जुबान है और जिस तरह से मुंतखब वजीर आला के बारे में जो अल्फाज मुतनाज़ा इस्तेमाल हुए, अगरचे उस पर हसन अयूब साहब वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी वो कुत्ता जो कहा गया है ना वो सुहेल अफरीदी को नहीं कहा गया, और इस पे फिर बड़े सख्त यानी PTI की जानब से अगरचे बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल इंतहाई होम्योपैथिक, लेकिन जो बाकी PTI का रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। जो शहबाज गिल साहब ने आलमी अदारों को एक्शन लेने का कहा है। और अमीर खान मुत्तकी साहब का एक बड़ा अहम बयान सामने आ रहा है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं उनकी या उनकी हुकूमत के उसके हवाले से उन्होंने बात की, और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया हुआ है कि हम अगर किसी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, किसी के साथ अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं, कारोबार करते हैं, तो ये हम पाकिस्तान की मर्जी से न करते थे न करेंगे। करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को ये हक नहीं कि वो तालिबान को ये हिदायत दे कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कैसे रखें। उनका कहना था काबुल में एक बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तान में फैसले करने और हुक्म जारी करने का इख्तियार किसी एक फर्द या इंतजामिया के पास नहीं है। वहां फैसला साजी का कोई एक मरकज नहीं, यानी पाकिस्तान में हुक्मरान कौन है और फैसला कौन करता है ये वाज़ेह नहीं। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। खैर मैं आगे बताता हूं, फिर इस पे थोड़ा सा तबसरा करते हैं। उनका कहना था कि आपने कल इसहाक डार पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है को सुना होगा कि वो कह रहे थे कि मैंने फलां मसले पर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पर आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।